جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں پھر عمل زوجیت کے لیے لوٹنا چاہیں، جس کے متعلق وہ اتنی سخت بات کہہ چکے ہیں، تو ان پر عمل زوجیت سے پہلے پھر فرمایا کہ ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں۔ کیا کریں؟ ایک غلام کو آزاد کریں، اور اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ فمن لم یجد، اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فصیام شہرین متتابعین، پھر وہ ان کو چاہیے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر 2 مہینے کے روزے بھی مسلسل رکھنے کی طاقت میں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کیا کریں؟ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ اس کا کفارہ ہوگا، یا تو وہ غلام آزاد کریں گے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ بندہ جس نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہو کہ تو آج کے بعد میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، یا تیری پیٹھ میں اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، یا تیرے جسم کا کوئی عضو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کا ہے، تو فرمایا یا تو اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، تو فرمایا کہ اب وہ بندہ اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 طرح کے 3 آپشن دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلا آپشن کیا ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکین کو کیا کرے؟ کھانا کھلائے۔ فرمایا کہ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس سے جا سکے۔ اب جب یہ احکام نازل ہوئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے، ایک مسئلہ امت کا حل ہوا، قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ تو وہ جو خاتون تھی نا بعض تکرار کر رہی تھی، تو ظاہر ہے وہ مخلص خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا، خدا نے وحی نازل کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن انہوں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اپنے مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے لے کر نہیں اٹھی۔ اب جب حضور نے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا جا اپنے شوہر نے بلا کے لیا، تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ جا کے اپنے شوہر کو بلا کے لیا، تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کو بلا کے لیں، حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ تو ان کی بیوی وہاں پھر جو یا رسول اللہ اتنا ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہے کہ تو غلام آزاد کرے گا، تو اس قابل ہی نہیں ہے غلام آزاد کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو فزدی روزی کرو تو فرض روزے نہیں رکھو ہوں دے، یہ 2 مہینے کے روزے کس طرح رکھے گا؟ یہ تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیسرا آپشن دیا ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کھانا میں کھلاؤں گی، 60 مسکینوں کو تو کھلائے گا؟ اس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ 60 مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ عجیب و غریب قسم کی بات اس خاتون نے نبی پاک کی بارگاہ میں کی ہے۔ پہلے تو ضد کر کے اپنا مسئلہ منوایا، اب مسئلے کا حل نکل آیا، اللہ نے کفارہ مقرر کیا کہ نہیں کفارہ دین دی مینوں طاقت ہی نہیں ہے، نہ مینوں ہے نہ اس کو ہے، اسی تھوڑی بارگاہ میں مسئلہ حل کرانے واسطے آیا۔ کہتے ہیں یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کے پاس کھجوروں کا ایک وہ بہت بڑا ٹوکرا لے کر آیا نبی پاک کی بارگاہ کے اندر، اور بعض روایات کے مطابق وہ کوئی 200 تو کچھ کلو لکھی تھی کہ اس سے زائد کھجوریں تھیں۔ کتنی؟ بہت زیادہ کھجوریں وہ لے کر آئے، اور وہ اتنی کھجوریں تھیں کہ وہ 60 آدمی اگر بیٹھ کر ان کو مسلسل کھاتے رہتے پھر بھی ختم نہ ہوتی۔ نبی پاک جب وہ بندہ کھجوریں لے کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آئی، چہرہ بند ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اللہ دی لاڈلی ہے، خدا نے بھی منع چھوڑیا، اس مینوں بھی منع چھوڑیا، اس اللہ تعالیٰ نے اس کے کفارے کا بھی انتظام کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا وہ کھجوروں کا ٹوکرا، حضور نے فرمایا کہ اٹھا کھجوریں لے جا اور یہ جا کے لوگوں کو کھلا دے، تیری طرف سے کفارہ بھی اللہ اور اس کا رسول ادا کر رہا ہے۔
آج کے بعد اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا. ایک روایت کے مطابق اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کھجورا بھی جو ہے نا میرے بچے آج تک کافی ہے نا یہ بھی کھلا نہیں سکتے ہیں. لیکن بعض روایات کے مطابق حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے 60 مساکین کو کھلا دو. تو اب اس کا کیا کہ اگر اس مسئلے کا حل کیا نکلا؟ یہ ایک اس عورت کی باسے سے اس کا مجادلہ کرنے سے اس کا تکرار کرنے سے قیامت تک کے لیے امت کا ایک مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کی بات کبھی نہ کہے کہ تو میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں ہے، یا تیرے جسم کا کوئی عضو اس طرح ہے جس طرح میری ماں کا ہے. اور یہ اس طریقے نا کئی لوگوں نے جو مستیاں آتی ہیں تو اس طرح گلا کر بیٹھتے ہیں. اور اس کی شریعت کے اندر سختی سے ممانعت ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 28ویں سپارے کی سورہ مجادلہ نازل فرمائی ہے. یہ آج کی ہماری منزل ہے ہمارے حفاظ کرام کی. اور یہ معاملہ آج کے دور کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہر گھر میں پایا جاتا ہے.